کا دامن خالی پڑا ہے، سید کو پیسوں کی ضرورت بھی نہیں، مجھے کھانا بھی نہیں چاہیے، مجھے روٹی نہیں چاہیے، مجھے پیسے نہیں چاہیے، میرے پاس اچھے سے اچھا کپڑا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں تم لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں۔ جوانوں، میری جھولی میں خیرات ڈال دو، میں دعائیں دیتا ہوں یہاں سے چلے جاؤں گا، پھر ہمیشہ کے لیے تمہارے حق میں دعائیں کرتا رہوں گا۔ شاہ جی بتاؤ نا وہ کون سی خیرات ہے؟ ہم تو حضور کی آل کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہ خیرات کیا چیز ہے؟ بتاؤ نا وہ کون سی خیرات؟ اب آپ میری طرف توجہ کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کون سے درد لے کر آیا ہوں، میں کون سے دکھڑے لے کر آیا ہوں۔ وہ خیرات سنیے گا، وہ کون سی خیرات ہے؟ یہ جو لوگ ادھر ادھر کو دیکھ رہے ہیں، تو میں افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا ان پر۔ ایک طرف حضور کا ذکر ہو رہا ہو، دوسری طرف آپ ادھر ادھر کو دیکھ رہے ہو، تو پھر افسوس ہے ہماری زندگی پر۔ اب جو لوگ میری طرف مخاطب ہیں، میرا بیان صرف انہی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے میرا بیان، کیونکہ قیمتی جملے جہاں سے مل رہے ہوں، قیمتی جملوں کو ٹھکرا کر جو لوگ ادھر کو دیکھتے ہیں ادھر کو دیکھتے ہیں، وہ خسارے میں ہیں، اور جو خسارے میں انہیں خسارے میں ہی رہنے دو، باہر میں جائیں، ایک دفعے ہو ایک طرف، اور جو میری طرف مخاطب ہے میرا بیان صرف انہی لوگوں کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت۔ بیٹا میں ہزاروں کے مجمع میں پڑھنے والا آدمی ہوں، ہزاروں کے مجمع میں میرے سامنے یہ 4 بندے نہیں بیٹھے، یہ میری زندگی کا سب سے چھوٹا جو مجمع ہے یہ وہ ہے کیا؟ لیکن میں اس سوچ کی بنیاد پر نہیں آیا کہ میرے سامنے مجمع ہی مجمع ہوگا، لوگ ایک بیٹھے ہوں، بندہ ایک بیٹھا ہو، بندے 1000 بیٹھے ہوں، بات ایک ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی ایک کی زندگی بھی بدل گئی تو میری بخشش کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو جس مقصد کے لیے میری انتظامیہ نے بندہ نچیز کو بلایا، میں وہ مقصد پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے آپ لوگوں سے عرضی کی ہے کہ میں تم لوگوں سے بھیک نہیں مانگ رہا، میں تم لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں۔ تم میرے دکھ کو کیوں نہیں سمجھتے؟ تم سید زادے کے درد کو کیوں نہیں سمجھتے؟ شاہ جی بتاؤ نا وہ کون سی خیرات؟ وہ خیرات یہ ہے، اب دل پہ ہاتھ رکھ کے نا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا کہ وہ کون سی خیرات ہے جو میں بار بار ہاتھ جوڑ کے تم سے مانگ رہا ہوں۔ قبلہ وہ خیرات یہ ہے، میں کہنا چاہتا ہوں زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ قسم ہے اللہ پاک کی میری قوم کے نوجوانوں، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ میں کہتا ہوں آسمان کے تارے کتنے، آسمان کے تاروں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے سونے محمد کا رب ہے ہی معاف کرنے والا۔ تو جب وہ ہے ہی معاف کرنے والا تو پھر ہمارے گناہوں کو کیوں نہیں معاف کر؟ میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر خدا را میری قوم کے نوجوانوں یہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا، یہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا، کبھی نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوں گی، پھر تمہارا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، پھر تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ شاہ جی جلدی بتاؤ نا وہ کون سا خطرناک گناہ ہے جو ہماری نمازوں کو قبول نہیں ہونے دیتا، جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتا؟ جلدی بتاؤ نا وہ کون سا خطرناک گناہ ہے؟ بس اسی ایک گناہ سے توبہ کی خیرات مانگتا ہوں، اسی ایک گناہ سے توبہ کر لو۔ میں یوں سمجھوں گا کہ تم لوگوں نے میری جھولی میں خیرات ڈال دی ہے، میں دعائیں دیتا ہوا یہاں سے جاؤں گا، پھر ہمیشہ کے لیے تمہیں دعائیں دیتا رہوں گا۔ اب سنیے گا وہ کون سی خیرات ہے۔ اب خیرات دینے کا وقت آ گیا ہے میری قوم کے نوجوانوں۔ میں کہنا اتنا چاہتا ہوں
جوانوں، سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر کبھی بھی زندگی میں کبھی بھول کر بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا۔ سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر زندگی میں کبھی بھول کر بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا۔ قسم ہے اللہ پاک کی، جس گھر میں بوڑھا باپ روتا ہو، جس گھر میں بوڑھی ماں روتی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ارے بوڑھے باپ کو روتا ہوا دیکھ کر، بوڑھی ماں کو روتا ہوا دیکھ کر تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ اللہ جانے تمہیں رحم کیوں نہیں آتا۔ اس مجمع کے اندر کتنے باپ اس طرح کے بیٹے ہیں جو آج بھی راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے روتے ہیں کہ بلا میں تمہارے دردوں کو جانتا ہوں، میں تمہارے اندر کو جانتا ہوں۔ میں اس مجمع کے اندر کتنے باپ اس طرح کے بیٹے ہیں، کتنے دکھی لوگ بیٹھے ہیں جو آج بھی راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے راتوں کی تنہائیوں کو گلے لگا کر زاروں قطار روتے ہیں۔ ان کو نیند نہیں آتی اولاد کی وجہ سے، اور اسی مجمع کے اندر کتنے بدبخت چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ روتے ہیں۔ کہ بلا کس کس کا رونا رویا جائے، کیا حال سناما دلدا، تو کوئی محرم راز نہ ملدا۔ آج ماں مولوی کے پاس بیٹھی ہے، باپ پیر صاحب کے قدم دبا رہا ہے چٹی داڑھی لے کر، کہہ رہا ہے پیر جی کوئی تعویذ دو، کوئی پرچی دو، کوئی دعا دو، اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے۔ اولاد دکھ دیتی ہے، اولاد درد دیتی ہے، اولاد نے جینا حرام کر دیا۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آتی، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، دل بے اطمینانی کا سبب بنا ہوا ہے۔ پیر جی پوری رات مجھے نیند نہیں آتی، یہ